اس میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ہیکل سلیمانی اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ خاکی رنگ کی دو بڑی جیپیں جن کے ٹائر خصوصی طور پر ریت پر چلنے کے لیے بنائے گئے تھے، دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا میں خاصی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھیں۔ یہ دنیا کا مشہور صحرائے سینا تھا۔ ہر طرف دھوپ میں آئینے کی طرح چمکتی ہوئی ریت اور ریت کے ٹیلے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ جیپوں میں اس وقت سیکرٹ سروس کے ارکان موجود تھے جنہوں نے ایکریمین میک اپ کر رکھا تھا۔ جیپوں پر ایسے ادارے کا نام درج تھا جو صحرا میں مکڑیوں کے انڈے اور بچے تلف کرنے کا کام کرتا تھا۔ یہ ادارہ ورلڈ بینک کے تحت تھا، لیکن اس کی تمام تر انتظامی ذمہ داری حکومت ایکریمیا کے سپرد تھی۔ پہلی جیپ میں ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ عمران، اور پچھلی سیٹ پر صدیقی، چوہان اور نعمانی بیٹھے تھے۔ پچھلی جیپ کو تنویر چلا رہا تھا، اس کے ساتھ جولیا بیٹھی تھی اور پچھلی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور خاور بیٹھے تھے۔ عمران اس وقت ٹائیگر کو بھی اپنے ہمراہ لے آیا تھا، چونکہ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان اب ٹائیگر سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ اب ٹائیگر ان کے لیے اجنبی نہ تھا۔ عمران ٹیم کو لے کر پہلے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے نصر پہنچا تھا اور پھر وہاں سے اس نے مخصوص آدمیوں کے ذریعے ایک بڑا ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کرائے پر لیا اور انہی آدمیوں کے ذریعے یہ دو خصوصی جیپیں حاصل کر کے ان پر اس ادارے کا نام لکھوانے کے ساتھ ساتھ اس نے اس ادارے سے متعلق جعلی کاغذات بھی تیار کرائے۔ اسے معلوم تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی آمد کے متعلق اسرائیلیوں کو یقیناً علم ہو گیا ہوگا اور ان کی خصوصی فورسز شکاری کتوں کی طرح اسرائیل کی سرحدوں پر پھیل کر ان کی بو سونگھ رہے ہوں گے۔ اس لیے اس بار اس نے اسرائیل میں داخل ہونے کا بالکل نیا ہی پروگرام مرتب کیا تھا۔ اسے چونکہ یہ علم تھا کہ اسرائیل نے صحرائے سینا میں جگہ جگہ خفیہ اطلاعی چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں، اس لیے وہ ان جیپوں کو ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر میں لاد کر آدھے سے زیادہ صحرا کراس کر کے اس مقام پر اترا جہاں سے اس کے خیال کے مطابق اسرائیلی چوکیوں کو دور ہونا چاہیے۔ چونکہ جنگی مشقوں کی وجہ سے اکثر ہیلی کاپٹر صحرا میں آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کی زیادہ پرواہ نہ کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ سب ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ان کی بغلوں میں خصوصی قسم کی مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں جو حجم میں چھوٹی اور وزن میں ہلکی ہونے کے باوجود کارکردگی میں کسی طرح کم نہ تھیں۔ عمران نے پورا نقشہ اپنے ذہن میں اتار لیا تھا جہاں سے اسے اسرائیل میں داخل ہونا تھا۔ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صحرائے سینا میں ٹڈی دل کے خاتمے کا عالمی ادارہ باقاعدگی سے کام کرتا تھا اور اس کی جیپیں اسی راستے سے اسرائیل آتی جاتی رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ روپ دھارا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس روپ میں بڑے محفوظ طریقے سے اسرائیل میں داخل ہو جائے گا اور مسئلہ صرف اسرائیل میں داخلے کا تھا۔ اس کے بعد اس نے باقی پروگرام پہلے ہی طے کر رکھا تھا۔ سورج اب پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس لیے صحرا کی ریت میں سے گرم ہوا کے بھبکے سے اٹھ رہے تھے، لیکن ایئر کنڈیشنڈ جیپوں کا اندرونی ماحول بے حد خوشگوار تھا اور وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے بند شیشوں میں سے باہر صحرا کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہیں جیپوں میں سفر کرتے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ٹائیگر عمران کی ہدایات کے مطابق جیپ چلا رہا تھا اور تنویر صرف عمران والی جیپ کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں قطب نما تھا اور ساتھ ہی اس نے اپنے گھٹنوں پر ایک نقشہ پھیلایا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ ٹائیگر کو راستے کے متعلق ہدایات دے رہا تھا۔ جیپوں کی سیٹوں کے نیچے خفیہ باکسز میں عمران نے انتہائی خطرناک قسم کا اسلحہ چھپایا ہوا تھا۔ اس اسلحے کو ایسے محلول لگے کاغذوں میں لپیٹا گیا تھا جو کہ ہر قسم کی چیکنگ ریس کو روک دیتے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ گائیکر یا کسی اور مشین کے ذریعے اس اسلحے کو چیک نہ کیا جا سکے گا۔
تقریباً 2 گھنٹے مزید سفر کرنے کے بعد ان کی جیپیں جیسے ہی ایک ٹیلے کے گرد گھومتی ہوئی آگے بڑھیں، یک لخت چند سرخ رنگ کی بڑی بڑی جیپوں نے ٹیلوں کے پیچھے سے نکل کر ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ یہ کھلی جیپیں تھیں اور دوسرے ہی لمحے ان میں سے مسلح اسرائیلی فوجی باہر نکلے اور ان کی جیپوں کے گرد پھیل گئے۔ عمران نے بٹن دبا کر جیپ کے شیشے نیچے کر لیے اور شیشے نیچے ہوتی انتہائی گرم لو کے تھپیڑوں نے ان کے چہرے یکلخت سرخ کر دیے۔ تم سب لوگ باہر آ جاؤ اور سنو، کوئی غلط حرکت نہ کرنا، ایک فوجی نے انتہائی اکھڑ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ہم تو ایک ہیں اور عالمی ادارے سے متعلق ہیں۔ عمران نے خالص ایکریمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تم جو بھی ہو باہر آ جاؤ ورنہ میں فائرنگ کا حکم دے دوں گا۔ فوجی دستے کے انچارج نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں کہا اور عمران برا سا منہ بناتا ہوا جیپ سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتی دونوں جیپوں میں موجود اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے۔ میں حکومت اسرائیل سے بھرپور احتجاج کروں گا، تم لوگ زیادہ باتیں مت کرو، ادھر جیپوں میں بیٹھو۔ انچارج نے کرخت لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا اور پھر اسٹین گنوں کے محاصرے میں انہیں سرخ جیپوں میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سرخ جیپوں کا یہ قافلہ تیزی سے ریگستان میں دوڑتا گیا۔ عمران حیران تھا کہ آخر انہیں اس طرح کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ اسے کم از کم اس بات کا تو یقین تھا کہ ان کا راز فاش نہیں ہو سکتا، پھر آخر بات کیا ہو گئی ہے؟ جیپوں میں اسٹین گنوں سے مسلح فوجی بڑے چوکنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجرموں کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوں۔ یہ تم لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خاموش رہو، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ عمران سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ جیپیں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی رہیں اور تھوڑی دیر بعد جیپیں اسرائیلی سرحدی چوکی کے گیٹ پر پہنچ گئیں۔ فوجی دستے کے انچارج نے نیچے اتر کر چوکی کے انچارج سے کچھ بات چیت کی اور سرحدی چوکی کا گیٹ کھول دیا گیا۔ دوسرے لمحے جیپیں گیٹ کراس کرتے ہوئے اسرائیلی علاقے میں داخل ہو گئیں۔ دوسری طرف بھی اسی طرح کا ریگستان تھا۔ عمران نے اسرائیلی سرحد میں داخل ہوتی اطمینان کا سانس لیا۔ ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہوتا رہے گا، کم از کم وہ زندہ سلامت اسرائیلی سرحد میں داخل ہو چکے تھے اور اسے یقین تھا کہ ان کی جیپیں بھی اس قافلے کے ساتھ ہی لائی جا رہی ہوں گی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جیپیں ایک خاکی رنگ کی وسیع عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئیں۔ یہ عمارت بیرک نما تھی اور پوری عمارت کے گرد اونچی اونچی دیواریں تھیں تاکہ ریت کو اندر آنے سے روکا جا سکے۔ دیواروں کے اوپر خاردار تاروں کو اس انداز میں نصب کیا گیا تھا کہ نہ ہی کوئی اندر سے باہر جا سکے اور نہ باہر سے کوئی اندر آ سکے۔ عمارت کا صدر دروازہ فولاد کا بنا ہوا تھا اور وہاں مسلح فوجی پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ کے اندر دونوں اطراف میں تیز رفتار جیپیں کھڑی تھیں۔ ایک سائٹ پر 2 جنگی ہیلی کاپٹر بھی موجود تھے۔ یہ اسرائیلیوں کا سرحدی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا۔ برآمدے کے ساتھ جیپوں کو روک کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو نیچے اتارا گیا۔ نیچے اتر کر عمران نے دیکھا کہ ان کی جیپیں بھی اب گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ مختلف برآمدوں سے گزر کر انہیں ایک بڑے کمرے میں لایا گیا جہاں لوہے کی ایسی کرسیاں موجود تھیں جن کے پائے فرش میں دھنسے ہوئے تھے۔ انہیں ان کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور کمرے میں 10 کے قریب مسلح فوجی پھیل گئے۔ عمران اور اس کے تمام ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ صورتحال اتنی غیر متوقع تھی کہ انہیں اس کا کوئی جواز سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اگر ان کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی تو پھر اسرائیلی فوجی انہیں ٹھکانے لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتے، لیکن وہ نہ صرف زندہ تھے بلکہ کرسیوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر ان کی اصلیت معلوم نہیں ہوئی تو پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا آفیسر انچارج کون ہے؟ اچانک کمرے میں ایک لمبے قد کے فوجی آفیسر نے داخل ہوتے ہوئے کڑک لہجے میں پوچھا۔ میں ہوں، ہنری آسکر۔ آپ میرے ساتھ آئیے، کمانڈر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کاغذات بھی ساتھ لے لیجئے۔ فوجی آفیسر نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میرے پاس ہیں، عمران نے مختصر لفظوں میں کہا اور اس آفیسر کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔
ایک برآمدے سے گزر کر وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جو انتہائی بہترین انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بڑی میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور چوڑے چہرے والا آدمی بیٹھا تھا جو رینک کے مطابق کرنل تھا۔ اس نے پوری وردی پہن رکھی تھی۔ سر، یہ گروپ انچارج ہیں ہنری آسکر، ساتھ آنے والے آفیسر نے کرنل سے کہا۔ اوہ، خوش آمدید مسٹر ہنری، میرا نام کرنل تنکرو ہے اور میں اس ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہوں، تشریف رکھیے، اس نے مسکراتے ہوئے عمران سے کہا، اور عمران میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر آپ کے نزدیک مجھے مجرموں کی طرح پکڑ کر لانے کو خوش آمدید کہا جاتا ہے تو پھر یہ نا خوش آمدید کیا ہوتا ہوگا؟ عمران نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا، او ویری سوری، آپ کو تکلیف ہوئی؟ دراصل صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سرکاری طور پر یہ ہدایات ملی ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ایک گروپ اسرائیل میں داخل ہونے والا ہے، اور ہدایات کے مطابق یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں اور ہر روپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم بے حد محتاط ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو اس طرح یہاں آنا پڑا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں لے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے آدمی ہمارے کاغذات چیک کر سکتے تھے، گاڑیاں چیک ہو سکتی تھیں۔ سوری، میں نے بتایا ہے کہ ہدایات بے حد سخت ہیں، ہمیں مکمل چیکنگ کرنی ہوگی۔ آپ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کاغذات میجر ریمنڈ کے حوالے کر دیں، یہ دارالحکومت سے رابطہ قائم کر کے آپ کے کاغذات چیک کروائیں گے۔ اگر آپ کے کاغذات درست ثابت ہوئے تو پھر آپ کو اس دو احترام سے واپس پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن کاغذات کیسے چیک ہوں گے؟ کاغذات فون پر تو چیک ہونے سے رہے۔ آپ کسی آدمی کو کاغذات دے کر ہمارے ہیڈ کوارٹر بھیجیں۔ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بہرحال ہم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں، آپ کاغذات دے دیں۔ عمران نے جیب سے کاغذات نکالے اور ساتھ کھڑے ہوئے میجر ریمنڈ کے حوالے کر دیے۔ میجر ریمنڈ، ان کی گاڑیاں چیک کر لی ہیں؟ یس سر، وہ اوکے ہیں۔ اوکے، جا کر کاغذات چیک کروا۔ ٹیلی ویز پر ان کی فلمیں ٹرانسمٹ کر دو، کرنل نے کہا، اور میجر ریمنڈ سیلیوٹ مار کر واپس مڑ گیا۔ ٹیلی ویو پر فلموں کی ٹرانسمیشن کا سن کر عمران بری طرح چونک پڑا۔ اب وہ ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ چونکہ کاغذات بہرحال جعلی تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے یہی جواب ملنا تھا کہ کاغذات جعلی ہیں۔ چنانچہ عمران کے اعصاب تن گئے۔ اس نے فوری طور پر ایکشن میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ کرنل، کیا آپ ایک مہربانی کریں گے؟ میرے ساتھ چل کر میرے ساتھیوں کو تسلی دے دیں۔ وہ بے حد گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی شریف لوگ ہیں، پڑھے لکھے شریف۔ زندگی میں پہلے کبھی ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور ساتھ ہی ایک محترمہ مارگریٹ بھی ہیں۔ وہ تو خوف اور پریشانی سے رونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، ویری سوری۔ ہمارا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہ تھا، بس ہدایات ہی کچھ ایسی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے میں ان سے بات کرتا ہوں۔ سیدھے سادے فوجی کرنل نے بڑے شریفانہ انداز میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ اس کا واسطہ واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے پڑ چکا ہے۔ برآمدے میں سے گزر کر عمران اور کرنل دونوں اس بڑے کمرے میں داخل ہوئے جہاں عمران کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عمران فوراً حرکت میں آیا اور چند لمحوں میں کرنل کی گردن عمران کے بازو میں جکڑی ہوئی تھی۔ عمران نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً سے ہتھیار پھینک دیں، ورنہ ان کے کرنل کی جان خطرے میں ہے۔ سپاہی تذبذب میں تھے اور سخت پریشان تھے۔ کرنل کو خود انہیں حکم دینا پڑا کہ جلدی کرو، جو یہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ کرسیوں کے میکینزم کھول دیے گئے، اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے۔ چند منٹوں میں اس کمرے کی صورتحال مکمل طور پر چینج ہو چکی تھی۔ سپاہیوں کی پھینکی ہوئی گنیں اٹھا کر اس کے ساتھیوں نے فوراً فائر کھول دیا اور سارے سپاہی آنن فانن اپنی جان سے گئے۔ کرنل کو بھی ایک گولی چاٹ گئی۔ پھر جیسے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے تو ہر طرف سے سپاہی بھاگ کر آ رہے تھے اور وہ پوری طرح مسلح تھے۔ عمران موقع پاتی ایک بخلی راہداری میں وہاں ایک کمرے میں اسلحہ موجود تھا اور کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا کیونکہ سارے سپاہی سامنے کے رخ پر بھاگ چکے تھے۔ عمران نے جلدی سے وہاں سے بم اٹھائے، کچھ گنیں لیں
اور پوری طرح مسلح ہو کر پھر سامنے کے رخ والے برآمدے کی طرف بھاگا۔ وہاں اس کے ساتھی ابھی تک ستونوں کے پیچھے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے۔ عمران نے سپاہیوں کی طرف کچھ بم اچھال دیے۔ ان بموں نے قیامت برپا کر دی اور چند لمحوں میں ہی میدان صاف ہو گیا۔ عمران بھاگ کر جیپوں کی طرف گیا اور اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی کہ فوراً آؤ، ہم نے نکلنا ہے۔ وہ اچھل کر اپنی جیپوں میں سوار ہوئے۔ سب سے آخر میں عمران جیپ پر چڑھا اور جیپیں فوراً حرکت میں آ کر دروازے کی طرف بڑھیں۔ جیپ کے مڑتے ہی عمران نے سرخ رنگ کی جیپوں پر بم فائر کیے اور ان جیپوں کے پرزے ہوا میں بکھر گئے۔ بم گن کے ساتھ 25 بموں کا میگزین تھا اور ابھی کافی میگزین باقی تھا۔ اسی لمحے گیٹ پر سے ان کی جیپوں پر فائرنگ ہوئی اور عمران نے گیٹ پر مسلسل بم برسانے شروع کر دیے۔ فولادی دروازہ اور اس کی سائیڈوں میں موجود ستون بموں سے اڑ کر دور جا گرے اور ان کی اوٹ میں فائرنگ کرنے والوں کی چیخیں بموں کے دھماکوں میں ڈوب گئیں۔ اب دونوں جیپیں گیٹ تک پہنچ چکی تھیں۔ عمران والی جیپ ٹائیگر چلا رہا تھا۔ جیپ روکو، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر نے پوری قوت سے بریک لگائے۔ عمران کے جسم کو جھٹکا لگا لیکن وہ اچھل کر نیچے اترا اور دوسرے ہی لمحے وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس طرف کو گیا جہاں 2 جنگی ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ چونکہ ہیلی کاپٹر خاصے فاصلے پر کھڑے تھے اس لیے وہ بم رینج سے دور تھے، لیکن عمران بے تحاشا بھاگتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اب دونوں ہیلی کاپٹر بم رینج کے اندر پہنچ چکے اس نے ان پر فائر کھول دیا۔ خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی دونوں ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ عمران بھاگتا ہوا واپس جیپ میں پہنچا اور پھر اس کی جیپ بھی تباہ شدہ گیٹ سے باہر آ گئی جہاں پہلی جیپ ان کے انتظار کے لیے موجود تھی۔ عمران کے اشارے پر ٹائیگر نے دوسری جیپ کو پہلی جیپ سے آگے کیا اور ایک بار پھر دونوں جیپیں ریگستان میں دوڑنے لگیں، لیکن اب وہ اسرائیل کی حدود کے اندر تھے۔ ہیڈ کوارٹر چونکہ انتظامی نوعیت کا تھا اور اس کا مقصد صرف سرحدی چوکیوں پر کنٹرول کرنا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہیڈ کوارٹر میں فوج کی زیادہ نفری نہ تھی اور وہ اسے تباہ کر کے آسانی سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں موجود سارے فوجی ہلاک نہ ہوئے ہوں گے، ان میں لازماً کچھ ادھر ادھر چھپ گئے ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہیڈ کوارٹر کی پوری عمارت صحیح سالم موجود تھی۔ عمران کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ پوری عمارت کو اڑا سکتا، اس لیے اس عمارت کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کے جدید آلات کے ذریعے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی کارروائی چند لمحوں میں پورے اسرائیل میں گھوم جائے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی پوری فوج ہی ان پر چڑھ دوڑتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ٹائیگر کو جیپ کی رفتار انتہائی ممکن حد تک تیز رکھنے کے لیے کہا۔ عمران صاحب، اگر ہم ہیلی کاپٹر لے اڑتے تو میرے خیال میں ہم جلدی یہ صحرا پار کر جاتے۔ ابھی ایئر فورس کے جنگی جہاز فضا میں پھیل جائیں گے اور ہیلی کاپٹر بیچارہ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ان جیپوں میں ہمارا انتہائی اہم اسلحہ موجود ہے۔ جیپوں کو پوری رفتار سے صحرا میں دوڑتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ آسمان پر چنگاڑیں سنائی دینے لگیں اور عمران نے سر باہر نکال کر اوپر دیکھا۔ دوسرے لمحے اس نے انتہائی تیز رفتار جنگی جہازوں کے ایک اسکواڈرن کو گزرتے دیکھا۔ وہ خاصی نیچی پرواز کر رہے تھے۔ جلدی کرو، جیپ ٹیلے کی آڑ میں روک دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور پھر کھڑکی سے سر نکال کر اس نے پچھلی جیپ میں بیٹھے تنویر اور کیپٹن شکیل کو بھی چیخ کر یہی ہدایت دی اور ٹائیگر نے انتہائی پھرتی سے ایک بڑے ٹیلے کی سائیڈ میں جیپ روک دی۔ دوسری جیپ بھی رک چکی تھی۔ نیچے اترو اور تیزی سے ریت میں چھپ جاؤ، لیکن دور دور جا کر، عمران نے جیپ سے نیچے اتر کر چیختے ہوئے کہا اور سیکرٹ سروس کے تمام ممبران بجلی کی سی تیزی سے جیپوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے کچھ دور جا کر ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں لیٹ گئے۔ عمران انہیں ہدایات دے کر ایک بار پھر جیپ میں گھسا اور چند لمحوں بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے ایک بڑا سا مٹیالے رنگ کا تھیلا کندھے پر لادا ہوا تھا۔ آسمان پر ایک بار پھر جنگی جہازوں کی چنگاڑتی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عمران بے تحاشا بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور پھر تھیلے سمیت ٹیلے کی اوٹ میں لیٹ گیا۔
دوسرے ہی لمحے جیسے فضا خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ یہ دھماکے اس قدر خوفناک تھے کہ انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ جنگی جہازوں نے نیچے اندھا دھند بم برسانے شروع کر دیے تھے، لیکن یہ بم جیپوں سے خاصے فاصلے پر ریت میں قطار کی صورت میں گرے تھے اور ہر طرف ریت کے بادل ہی بادل چھا گئے۔ جہازوں کے پائلٹ شاید انتقامی جذبے کے تحت یہ بمباری کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ جیپوں کو چیک کر لیتے تو پھر یقیناً بم جیپوں پر ہی پڑتے۔ لیکن عمران نے محسوس کیا کہ بم تقریباً اس جگہ گرے تھے جہاں تھوڑی دیر پہلے ان کی جیپیں موجود تھیں۔ انہوں نے شاید جاتے ہوئے حرکت کرتی ہوئی جیپیں دیکھ لی تھیں اور اب جیپوں کے ساکت ہونے اور ٹیلوں کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے انہیں نظر نہ آئی تھیں اور انہوں نے اندازے سے اسی جگہ بمباری کر دی تھی۔ شاید جاتے ہوئے انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والی جیپیں کون سی ہیں۔ یقیناً ہیڈ کوارٹر سے انہیں جیپوں کا رنگ بتایا گیا ہوگا، تبھی وہ واپس پلٹے اور انہوں نے فائر کھول دیا۔ لیکن اس فائر سے الٹا انہیں ہی نقصان ہوا کہ ریت کے بادلوں کی وجہ سے عمران اس کے ساتھی اور ان کی جیپیں بھی یکسر چھپ گئیں۔ اس طرح وہ ہر لحاظ سے جنگی جہازوں کے پائلٹوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جنگی جہازوں نے ایک راؤنڈ اور لگایا اور ایک بار پھر اندھا دھند بمباری کی، لیکن اس بار یہ بمباری پہلی جگہ سے کافی دور ہوئی اور اس کے بعد جہازوں کی چنگاڑتی ہوئی آوازیں کافی دور جاتی ہوئی معدوم ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ریت کے بادل بیٹھ گئے اور فضا کچھ صاف ہوئی تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اس کی تقلید میں اٹھے۔ ریت نے ان سب کے حلیے بگاڑ دیے تھے۔ چلو جلدی سے جیپوں میں بیٹھو، اب یقیناً وہ ہماری لاشوں کی تلاش میں ہیلی کاپٹر بھیجیں گے یا پھر جیپیں، اور ہمیں اس سے پہلے قصبہ طاغہ پہنچنا ہے، عمران نے کہا، اور چند ہی لمحوں بعد ان کی جیپیں ایک بار پھر حرکت میں آ چکی تھیں۔ عمران کی نظریں ونڈ اسکرین سے بار بار آسمان کا جائزہ لے رہی تھیں اور ساتھ ساتھ وہ نقشہ دیکھ کر اور قطب نما کی مدد سے ٹائیگر کو راستہ بھی بتاتا جا رہا تھا۔ لیکن تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل سفر کے باوجود کوئی ہیلی کاپٹر آسمان پر نظر نہ آیا تو عمران نے یہی اندازہ لگایا کہ ان کی تلاش کے لیے کسی اور چوکی یا ہیڈ کوارٹر سے جیپیں روانہ کی گئی ہوں گی۔ نقشے کے مطابق وہ اب قصبہ طاغہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک سرحدی قصبہ تھا اور پورا قصبہ عربوں پر مشتمل تھا، اور واقعی ایک ٹیلے کی اوٹ سے جیسے ہی وہ نکلے دور سے قصبے کی کچی عمارتیں انہیں نظر آنے لگ گئیں۔ قصبہ کچھ زیادہ بڑا نہ تھا، البتہ وہاں کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ کافی تعداد میں تھے۔ پرانے زمانے میں یہ نخلستان ہوگا جس نے اب قصبے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان کی جیپیں ابھی قصبے سے خاصی دور تھیں کہ ایک ٹیلے کے پیچھے سے ایک عرب نوجوان دوڑتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا چھوٹا سا جھنڈا تھا اور وہ جھنڈے کو زور زور سے لہرا رہا تھا۔ عمران نے ٹائیگر کو جیپ روکنے کو کہا اور پھر جیپ کے رکنے پر وہ تیزی سے نیچے اتر آیا۔ دوسرے لمحے نوجوان اس کے قریب پہنچ گیا۔ نوجوان کی تیز نظریں عمران کا جائزہ لے رہی تھیں۔ صحرا میں پیاس بہت لگتی ہے دوست، عمران نے مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمارے پاس پانی موجود ہے، نوجوان نے مختصر سا جواب دیا، لیکن لہجہ اجنبی اور سرد تھا۔ پانی تو ہمارے پاس بھی ہے، ہمیں تو آب حیات کی تلاش ہے۔ او، آپ سب خیریت سے تو ہیں؟ ابھی بمباری کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میرا نام یعقوب ہے، نوجوان نے اس بار مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم سب بخیریت ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے اسرائیل کی پوری فوج صحرا کا ایک ایک ذرہ الٹ پلٹ کر دیکھے گی۔ ہم نے ان کا سرحدی ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے۔ سرحدی ہیڈ کوارٹر ان دو جیپوں سے؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ صرف حیرت کا اظہار ہی کرتے رہو گے یا پروگرام کے مطابق عمل درآمد بھی ہوگا؟ اوہ ہاں، آئیے جیپیں ادھر مغرب کی طرف لے چلیے، میرے ساتھ جیپ میں آ جاؤ، عمران نے کہا، اور یعقوب اچھل کر جیپ میں سوار ہو گیا اور پھر اس نے ٹائیگر کو راستہ بتانا شروع کر دیا۔
جیپیں اب قصبے کی سائڈ سے ہو کر آگے بڑھتی گئیں۔ قصبے سے فاصلے پر سے ہی وہ صحرا میں آگے بڑھتے گئے۔ کافی دور آنے کے بعد یعقوب نے بائیں طرف مڑنے کے لیے کہا اور پھر ایک ٹیلے کے پاس جا کر اس نے جیپ رکوائی اور اچھل کر نیچے اترا اور دوڑتا ہوا ریت کے اونچے اور بڑے ٹیلے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ریت میں اپنا ہاتھ گھسایا تو ایک زوردار کھٹکے کی آواز آئی اور ٹیلے کا ایک حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھ گیا۔ نیچے جاتا ہوا چوڑا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یعقوب نے ہاتھ کے اشارے سے جیپوں کو اندر لے آنے کے لیے کہا اور خود دوڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ دونوں جیپیں اس راستے پر چلتی ہوئی نیچے اتر گئیں۔ یہ راستہ خاصی گہرائی میں جا کر پھر سیدھا ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں اطراف میں موجود دیواریں اور چھت انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی۔ کچھ دور جا کر راستہ بند ہو گیا۔ اب سامنے ایک دروازہ تھا۔ عمران نے جیپ رکوائی اور نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ یعقوب دوڑتا ہوا پیچھے سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شاید اس راستے کو بند کرنے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عرب باہر آ گیا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھیں، لیکن عمران اور اس کے ساتھی چونکہ کرائمین میک اپ میں تھے اس لیے ظاہر ہے وہ انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ آپ کا نام اگر جمال ہے تو پھر میرا نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ عین سے؟ اچھا تو تم عمران ہو۔ ٹھیک ہے، یہی نام بتایا گیا تھا۔ میرا نام جمال ہے۔ خوش آمدید۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت پرجوش انداز میں عمران سے مصافحہ کیا۔ تم عمران نہیں محترم، علی عمران۔ عمران نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا اور جمال کے حلق سے قہقہہ نکل گیا۔ او اچھا، علی عمران، ٹھیک ہے۔ آئیے میرے ساتھ، آپ لوگ تو ریت کے بھوت بنے ہوئے ہیں۔ جمال نے مسکراتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کے حلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بھوتوں نے اپنے مسکن پر ہی آنا تھا، چنانچہ آ گئے۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیا اور جمال ایک بار پھر قہقہہ مار کر ہنس پڑا، اور پھر جمال کی رہنمائی میں وہ سب اس دروازے سے گزر کر اندرونی کمرے میں داخل ہو گئے۔ منظر بدلتا ہے۔ کرنل مارکن بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ، ملٹری انٹیلی جنس کا سربراہ کرنل کاسٹر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہروں سے بھی شدید بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ان کا مشترکہ آپریشن روم تھا، اور جب سے صدر مملکت نے انہیں اکٹھا کام کرنے کا حکم دیا تھا وہ تینوں ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں ہی موجود رہتے تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے پورے اسرائیل میں پھیلی ہوئی GP5 کو پوری طرح الرٹ کر دیا تھا۔ پورے اسرائیل میں ہر مشکوک آدمی کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ GP5 کے کارکن شکاری کتوں کی طرح ایک آدمی کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ اسرائیل میں موجود چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوٹل، بار، قہوہ خانے اور جوئے خانے کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ہوائی اڈے، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن اور شاہراہوں پر ملٹری انٹیلی جنس کے کارکن پہرا دے رہے تھے۔ ریڈ آرمی کے ذمہ زیر زمین دنیا کے افراد کی چیکنگ تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے طور پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے اسرائیل میں داخلے کو ہر لحاظ سے روکنے کی کوشش کر رکھی تھی، کیونکہ بلیک سروس کے سربراہ نے یہ مصدقہ خبر ان تک پہنچا دی تھی کہ شاہ سرات نے پاک ایشیا کا خفیہ دورہ کیا۔ اس طرح یہ بات اب حکومتی سطح پر طے کر لی گئی تھی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس لازماً شاہ سرات کے کہنے پر پہلے کی طرح اسرائیل میں مجرموں کے طور پر داخل ہوگی، اور جہاں تک ان کا اندازہ تھا اس کا ٹارگٹ لازماً ایٹمی لیبارٹری اور دفاعی اسٹور نمبر 1 ہوگا۔ وزیر اعظم عسکر ہسپتال میں بدستور زیر علاج تھے، جبکہ صدر مملکت کا کئی بار فون آ چکا تھا کہ 2 ہفتوں کے دوران ہر صورت میں فلسطینی گوریلا گروپ کا خاتمہ کیا جائے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اسرائیل میں داخل ہوتی ختم کر دیا جائے۔ میجر فرانک کے ذمے فلسطینی گوریلا گروپ کی تلاش تھی، لیکن باوجود شدید کوششوں کے ان میں سے کسی کا اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ البتہ وہ یعقوب کانڈی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے پاس ایسی اطلاعات موجود تھیں کہ یعقوب کانڈی درپردہ فلسطینیوں سے ملا ہوا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو یعقوب کانڈی پر تشدد کر کے بھی اصل بات اگلوا لیتا، لیکن اس نے جذباتی اقدام کرنے کی بجائے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور یعقوب کانڈی کی صرف نگرانی تک اپنے آپ کو محدود رکھا،
کیونکہ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اگر پاک ایشیائی اسرائیل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں یعقوب کانڈی سے ضرور رابطہ رکھیں گے۔ اس وقت ان تینوں کی شدید بے چینی کی وجہ شمالی سرحدی ہیڈ کوارٹر سے آنے والی ایک چونکا دینے والی اطلاع تھی کہ کچھ ایکریمین جو کہ صحرا میں ٹڈی دل کے خاتمے کرنے والے ادارے سے منسلک نظر آتے تھے، 2 جیپوں میں صحرائے سینا کی طرف سے شمالی سرحد کے قریب پہنچے تو ہدایات کے مطابق ان کی مکمل اور تفصیلی چیکنگ کے لیے انہیں سرحدی ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا، لیکن وہ لوگ اچانک ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے جیپوں میں نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس اطلاع کے ملتی کرنل کاسٹر نے ایئر فورس کے قریبی اڈے سے جنگی جہازوں کے اسکواڈرن کو ان پر بمباری کرنے کا حکم دیا۔ انہیں واپسی کی اطلاع مل چکی تھی کہ 2 خاکی رنگ کی جیپیں حرکت کرتی ہوئی دیکھی گئیں اور ان پر بم برسائے گئے۔ یہ اطلاع ملتی کرنل کاسٹر نے دوسرے سرحدی ہیڈ کوارٹر کو ان کی لاشوں کی تلاش کا حکم صادر کر دیا تھا، اور اب وہ ان لاشوں کی دستیابی کی رپورٹ سننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ ان تینوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ ایکریمین کے روپ میں یہ یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان ہوں گے، کیونکہ ایکریمین کبھی اس طرح چیکنگ کا نام سن کر سرحدی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے نہ بھاگتے۔ انہیں ایسی حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، اور کسی فلسطینی گروپ کو اس طرح اندر داخل ہونے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آنے جانے کے لیے خصوصی راستے پہلے ہی متعین کر رکھے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 8-10 آدمی آخر اتنے بڑے ہیڈ کوارٹر کو کیسے تباہ کر کے نکل گئے۔ اطلاع کے مطابق 6 جیپیں، 2 ہیلی کاپٹر اور 20 کے قریب فوجی ہلاک ہو گئے۔ کرنل مارگن نے واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر وہ واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے آدمی ہیں تو پھر یہ ان کے لیے معمولی بات ہے، اور مجھے اب بھی شک ہے کہ ایئر فورس ان کا خاتمہ نہ کر سکی ہوگی۔ وہ شیطان ہیں، نہیں بلکہ شیطانی روحیں ہیں، GP5 کے کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسی باتیں آخر آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ دنیا کی طاقتور ترین قوم کے فرد ہیں۔ یہ پاک ایشیا آخر ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہم جب چاہیں پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ مٹھی بھر افراد کی آخر حیثیت ہی کیا ہے؟ کرنل مارگن نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ کرنل مارگن، آپ نئے ریڈ آرمی میں آئے ہیں، آپ کا واسطہ ابھی ان لوگوں سے نہیں پڑا۔ کرنل ہیمرخ کسی طرح کم نہ تھا، لیکن اس کا کیا حشر ہوا؟ میجر ہیرس کی لاش سے پوچھیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، اور ابھی ابتدا میں ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چند لوگ ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے کیسے نکل گئے؟ میں حقیقت پسند ہوں، اس لیے آپ کو پیشگی کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرے دل میں انتقام کی آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہے۔ میں نے اس بار فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ایسا حشر کروں گا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک اندھیری قبروں میں بلبلاتی رہیں گی۔ کرنل ڈیوڈ کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی تیز آواز نکلی اور کرنل کاسٹر نے جلدی سے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، نارتھ یارڈ نمبر 3، میجر نشتور کالنگ اوور۔ بٹن آن ہوتی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس کرنل کاسٹر، اٹینڈنگ یو۔ سر، ہم نے ہیڈ کوارٹر نمبر 1 کے گرد 20 کلومیٹر کا ایریا اچھی طرح چھان لیا ہے۔ وہاں نہ جیپیں ہیں، نہ ان کا ملبہ، اور نہ ہی کوئی ایکریمین ملا ہے، اور نہ ان لوگوں کی لاشیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایئر فورس ہیڈ کوارٹر سے اطلاع دی گئی ہے کہ جیپوں پر بمباری کی گئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، میں نے خود سرچنگ پارٹی کی قیادت کی ہے۔ تو پھر آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ انہیں آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی؟ ٹھہرو، میں بات کرتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہیلو، میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ آف GP5۔ یس سر، میں اٹینڈ کر رہا ہوں۔ میجر نشتور، یہ بتائیں کہ ہیڈ کوارٹر نمبر 1 کے قریب کوئی قصبہ یا نخلستان وغیرہ ہے؟ یس سر، جہاں بمباری ہوئی ہے اس سے 20 کلومیٹر شمال میں ایک عرب قصبہ طاہا ہے۔ اس قصبے سے 50 کلومیٹر کے فاصلے تک اور کوئی قصبہ نہیں ہے، اس لیے میں نے قصبہ طاہا کی پوری تلاشی لی ہے۔ ہم نے ایک ایک گھر کی تلاشی لی ہے، ایک ایک کمرہ دیکھا ہے۔
ہمارے وہاں مخبر بھی ہیں، ہم نے ان کو بھی ٹٹولا ہے، لیکن وہ سب لوگ بالکل کچھ نہیں جانتے۔ یہ جیپیں قصبے میں آئی ہی نہیں اور نہ ان میں سے کسی نے ان جیپوں کو دیکھا ہے۔ جیپوں کے ٹائروں کے نشانات وغیرہ ملے ہیں؟ نو سر، ہوا چلنے کی وجہ سے ریت فوراً برابر ہو جاتی ہے، اس لیے نشانات ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میجر نشتور، اگر اس علاقے سے شہری علاقے میں کوئی داخل ہونا چاہے تو اسے کہاں پہنچنا ہوگا؟ جناب، نزدیک ترین شہری علاقہ پاکامہ ہے، جو سرحدی ہیڈ کوارٹر نمبر 1 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے بصریہ ٹرین ہی مرافا پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا مکمل شہری علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ لازماً پاکامہ پہنچیں گے۔ وہاں پہنچے بغیر وہ مرافا پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بالکل جناب، آپ کا خیال درست ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ بستی طاہا سے پاکامہ تک مکمل پکٹنگ کرو، فضائی پکٹنگ، تاکہ اگر وہ لوگ کسی بھی انداز سے پاکامہ کی طرف روانہ ہوں تو انہیں چیک کیا جا سکے۔ آگے ہم خود سنبھال لیں گے۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی۔ لیکن اگر یہ لوگ کہیں چیک ہو جائیں تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اطلاع دی جائے یا ان کا خاتمہ کر دیا جائے؟ پہلے ان کا خاتمہ کرو، پھر اطلاع دو۔ ان کے خاتمے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یس سر، اوور اینڈ آل۔ جہاں تک میرا آئیڈیا، یہ لوگ اسی قصبے طاہا کے قرب و جوار میں کسی خفیہ اڈے میں چھپے ہوئے ہیں، ورنہ اتنی جلدی یہ لوگ جیپوں سمیت کبھی کہیں نہیں جا سکتے۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر آف کر کے باقی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، خفیہ اڈہ؟ کس کا خفیہ اڈہ؟ کیا پاک ایشیا کے یہاں خفیہ اڈے ہیں؟ کرنل مارگن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ فلسطینی گوریلے ان کی پشت پر ہیں؟ اور یہ بات تو بہرحال سب جانتے ہیں کہ فلسطینی گوریلوں نے جگہ جگہ خفیہ اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ کی بات درست ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ان کی پلاننگ پہلے سے ہی طے شدہ ہوگی، ورنہ وہ لوگ اتنی جلدی غائب نہیں ہو سکتے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل کاسٹر نے کہا، اب ان کو پکڑنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم پاکامہ اور اس کے گرد و نواح کی اس قدر سخت چیکنگ کریں کہ ریت کا ایک ایک ذرہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ لیکن ہمارا کھیل ایسا ہونا چاہیے کہ بظاہر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس نگرانی کا علم نہ ہو سکے، تاکہ وہ موقع کی مناسبت سے اپنی حکمت عملی بدلنے کی بجائے مطمئن ہو کر آگے بڑھتے آئیں اور ہم اچانک ان پر جھپٹ پڑیں۔ اس طرح ہم ان کو یقینی طور پر تہس نہس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں آئی ہاک استعمال کرنا چاہیے، جو اس قدر بلندی پر پرواز کرتا ہے کہ انسانی آنکھ اسے چیک نہیں کر سکتی، لیکن وہ 100 کلومیٹر کے ایریے میں پھیلی ہوئی ریت کے ایک ایک ذرے کو یوں دیکھ سکتی ہے جیسے خوردبین سے دیکھا جا رہا ہو۔ پاکامہ میں اس کا ریسیونگ سینٹر بنا لیا جائے اور پھر وہیں سے ان پر حملے کا پروگرام بنایا جائے۔ گڈ، ویری گڈ آئیڈیا۔ اس طرح یہ لوگ حقیر چوہوں کی طرح چوہے دان میں پھنس جائیں گے، بلکہ ایسی صورت میں تو بہتر یہی ہے کہ میجر نشتور کی نگرانی کو بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کے ہیلی کاپٹرز کی وجہ سے بھی یہ لوگ باہر نہ نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس تجویز سے اتفاق ہے۔ کرنل کاسٹر، آپ میجر نشتور کو واپس اپنے ہیڈ کوارٹر جانے کے احکامات جاری کر دیں۔ میں ریڈ آرمی کے ایکشن گروپ کو پاکامہ پہنچنے کے احکامات دیتا ہوں، اور کرنل ڈیوڈ، آپ پاکامہ میں موجود GP5 کو چوکنا کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ایسی عمارت کا بندوبست کریں جہاں آئی ہاک کا ریسیونگ سینٹر بنانے کے لیے آپریشن ہیڈ کوارٹر قائم کیا جا سکے۔ اس کے بعد کرنل کاسٹر آئی ہاک کو وہاں بھیجیں اور تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد ہم سب خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گے تاکہ وہاں متفقہ فیصلے کیے جا سکے۔ کرنل مارگن نے تفصیلی پروگرام مرتب کیا اور سب نے اسبات میں سر ہلا کر اس پروگرام کی منظوری دے دی۔ منظر بدلتا ہے۔ درمیانی میز پر اسرائیل کا تفصیلی نقشہ پھیلا ہوا تھا اور عمران اور اس کے ساتھی اس نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے عمران یہیں سے تمام فیصلے کر لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے طاہا اڈے کے انچارج جمال سے یہ تفصیلی نقشہ منگوایا تھا۔ ہمارا اسرائیل میں مشن کیا ہوگا؟ یہ بات یہاں بتانے والی نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور ریت کی دیواروں کے تو کروڑوں کان ہو سکتے ہیں۔
اس وقت مسئلہ ہمارا تل ابیب تک صحیح سلامت پہنچنے کا ہے، باقی باتیں وہیں ہوں گی، عمران نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ممبران نے بھی سر ہلا دیے۔ وہ سب سچویشن کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اس لیے عمران کی ایسی احتیاط سے بہرحال وہ اختلاف نہ کر سکتے تھے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہماری تلاش ہر طرف جاری ہوگی۔ جب انہیں تباہ شدہ جیپیں اور ہماری لاشوں کے ٹکڑے بمباری والے علاقے میں نہیں ملیں گے تو وہ لازماً سمجھ جائیں گے کہ ہم کہیں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ نہ صرف تلاش جاری ہوگی بلکہ ہمارے گرد گھیرا بھی انتہائی سخت کر دیا گیا ہوگا، اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس گھیرے کو اس طرح توڑ کر نکل جائیں کہ وہ منہ دیکھتے رہ جائیں۔ عمران نے کہا، یہاں سے قریب ترین شہری علاقہ پاکامہ ہے اور پاکامہ سے بذریعہ ٹرین مرافے پہنچا جا سکتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہی ہم تل ابیب پہنچ سکتے ہیں۔ تنویر نے نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، چونکہ اس پر X2 کی ہدایات بے حد سخت تھیں اور تنویر خود بھی اس مشن کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے وہ ہر لحاظ سے عمران کے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ یہی بات لازماً انہوں نے بھی سوچی ہوگی اور انہی جگہوں کے گرد گھیرا بھی ڈالا ہوگا، لیکن اگر ہم کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لیں تو یہ لوگ ان علاقوں کی نگرانی کرتے رہ جائیں گے اور ہم تل ابیب پہنچ جائیں گے۔ لیکن کدھر سے؟ اور کوئی ایسا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک راستہ ہے تو صحیح، لیکن وہ اس قدر لمبا پڑ جائے گا کہ باوجود انتہائی تیز رفتاری کے ہمیں تل ابیب پہنچتے پہنچتے 2 ہفتے لگ جائیں گے، اور 2 ہفتے کا ہی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمیں ان 2 ہفتوں کے اندر اندر اسرائیل کو کوئی ایسا سبق سکھانا ہے کہ وہ مدتوں اس کے زخم چاڑتا رہے۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں جمال سے بات کی جائے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہوں یا انہیں ایسے راستوں کا علم ہو کہ ہم گھیرا توڑ کر نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیپٹن شکیل نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ذرا جمال کو بلاؤ، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ کیپٹن شکیل اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمال صاحب اڈے سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے آدمیوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی واپس آنے والے ہیں۔ چند لمحوں بعد ہی کیپٹن شکیل نے واپس آ کر کہا، اور عمران نے اسپات میں سر ہلا دیا، میرا خیال ہے اگر ہم کوئی تیز رفتار ہیلی کاپٹر حاصل کر لیں تو زیادہ آسانی سے اس صحرا کو پار کر سکیں گے۔ ہیلی کاپٹر کہاں سے حاصل کریں؟ اور پھر ہیلی کاپٹر فوراً نظروں میں آ جائے گا، صفدر نے کہا۔ ابھی وہ اسی طرح کی مختلف تجاویز پر گفتگو کر رہے تھے کہ جمال اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، ابھی پاکامہ سے ہمارے آدمی نے ایک خفیہ اطلاع دی ہے کہ پاکامہ میں زبردست نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ ریڈ آرمی GP5 کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ بھی وہاں پہنچ رہا ہے، اور انہوں نے ایک عمارت کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے، اور سب سے خطرناک اطلاع یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہاک سے مدد لے رہے ہیں۔ آئی ہاک سے؟ وہ کیا چیز ہے؟ عمران کے ساتھیوں نے چونک کر پوچھا، جبکہ عمران ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ اس جاسوسی طیارے کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا جسے آئی ہاک کہا جاتا تھا۔ یہ کریمیا کی خصوصی ایجاد تھی، اور اس کی مشینی نسوں سے مکھی بھی بچ کر نہ نکل سکتی تھی، جبکہ وہ اس قدر بلندی پر پرواز کرتا ہے کہ انسانی آنکھ تو کجا، طاقتور دوربین سے بھی اسے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ جمال آئی ہاک کے بارے میں یہی تفصیل عمران کے ساتھیوں کو بتا رہا تھا۔ آئی ہاک کے بارے میں تفصیل سن کر سب کے چہرے لٹک گئے۔ کیا یہ بات یقینی ہے کہ وہ لوگ آئی ہاک کے ذریعے ہمیں تلاش کریں گے؟ جی ہاں، جس آدمی نے اطلاع دی ہے وہ GP5 کا علاقائی انچارج ہے اور ہمارا خاص مخبر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے بچ نکلنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئی ہاک کی چیکنگ ریز ہربل میک اپ کو چیک نہیں کر سکتی، اس لیے ہربل میک اپ کر کے ہم بڑی آسانی سے آئی ہاک کو چکر دے سکتے ہیں۔ ہربل میک اپ؟ وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ جمال نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہربل جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں مسٹر جمال، اور یہ خصوصی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ میک اپ ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کی ایک بڑی کٹ موجود ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ ہماری قد و قامت اور جسم اور ملتے جلتے نقش و نگار کے افراد ڈھونڈو، ہم ان کے میک اپ میں جائیں گے، اور جب تک ہم تل ابیب پہنچنے کی تمہیں اطلاع نہ دیں وہ لوگ اس اڈے میں رہیں گے۔ اوہ ویری گڈ،
जनाब, आप तो वाकई हैरत अंगेज़ सलाहियतों के मालिक हैं, वरना आई हाक की खबर सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं ऐसे आदमियों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। जमाल ने उठकर मुसर्रत भरे लहजे में कहा, ऐसे आदमी ढूंढना जिनके कागजात असली और मुकम्मल हों। आप बेफिक्र रहें जनाब, ऐसा ही होगा। और वो तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। हम अब जीपों में जाएंगे। नहीं, ये जीपें तो उनकी नज़रों में होंगी। जमाल के आदमी जिस तरह आते जाते होंगे उसी तरह जाएंगे। तुम सब ऐसा करो कि जीपों से तमाम ज़रूरी सामान और असलहा निकाल लो, इमरान ने कहा, और वो सब उठ खड़े हुए। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद कस्बा ताहा से 2 पुराने ट्रकों और एक पुरानी सी जीप पर मुश्तमिल काफ़िला पाकामा की तरफ बढ़ा जा रहा था। ट्रकों पर चमड़े के बड़े बड़े टुकड़े लदे हुए थे। कस्बा ताहा में चमड़े की रंगाई का काम सदियों से होता चला आ रहा था और कस्बा ताहा इसी काम की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। दोनों ट्रकों को तनवीर और सफदर चला रहे थे। उनके साथ कैप्टन शकील, जोहान, सिद्दीकी और नोमानी बैठे हुए थे, जबकि पुरानी सी खटारा जीप की ड्राइविंग सीट पर जमाल मौजूद था और उसके साथ इमरान बैठा हुआ था। जीप की पिछली सीट पर जोलिया, टाइगर और खावर बैठे थे। वो सब मकामी अरबों के लिबास और मेकअप में थे। जोलिया जमाल की बेटी मारिया के मेकअप में थी और उसने मकामी लिबास पहन रखा था। हर्बल मेकअप की वजह से वो मुकम्मल तौर पर अरब लड़की दिखाई दे रही थी। टाइगर और खावर दोनों जमाल के बेटे शहाब और कासिम के मेकअप में थे। इस तरह जीप की पिछली सीट पर उस वक्त तीनों बहन भाई मौजूद थे। इमरान ने बस्ती ताहा के एक चमड़ा रंगने वाली छोटी सी फैक्ट्री के मालिक आमिर का रूप धार रखा था। जमाल उसका मैनेजर था, जबकि ट्रकों में मौजूद दूसरे लोग आमिर के मातहत थे। ये सब लोग बस्ती ताहा में ही रहते थे और चूँकि आमिर और जमाल इसी तरह अक्सर चमड़ा लाद कर पाकामा आते जाते रहते थे, इसलिए उन्हें यकीन था कि अगर चेकिंग भी हुई तो वो बच निकलेंगे। इमरान ने जो खुसूसी हर्बल मेकअप किया था वो सिर्फ मखसूस जड़ी बूटियों के महलूल से ही साफ़ हो सकता था। पानी या दीगर केमिकल से वो साफ़ नहीं हो सकता था। उन सब के पास असली कागजात मौजूद थे, इसलिए वो सब मुतमईन अंदाज में सहरा में आगे बढ़े चले जा रहे थे। तकरीबन 3 घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद वो पाकामा शहर की हदूद में दाखिल हो गए। अभी उन्हें चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक रेत के टीलों के पीछे से 10-12 जीपें तेज़ी से निकलीं और उन्हें घेर लिया गया। दूसरे लम्हे तकरीबन 50 के करीब स्टैन गनों से मुसल्लह अफराद ने उनके ट्रकों और जीप को घेरे में ले लिया। क्या बात है जनाब, क्या हुआ है? जमाल ने हैरत भरे अंदाज में एक आदमी से पूछा। बाहर निकल आओ, सब बाहर आ जाओ वरना गोलियों से छलनी कर देंगे। इतने में एक आदमी ने चीखते हुए कहा और जमाल और उसके सारे साथी इंतहाई तेज़ी से बाहर आ गए। जमाल ने उन्हें पहले ही ये बात बता रखी थी कि यहाँ अरबों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है और यहूदी अपने अहकामात की तामील में ज़रा सी गफलत पर बेदरेख गोली चला देते हैं। यही वजह थी कि वो सब इस तरह तेज़ी से बाहर निकल आए थे जैसे अगर उन्हें एक लम्हे की भी देर हो गई तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अपने कागजात निकालो, उसने हुक्म देते हुए चीखते हुए कहा। वो शायद इस चेकिंग पार्टी का इंचार्ज था। जनाब, हम ताखा से माल लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम आमिर, मैं फैक्ट्री ओनर हूँ और ये मेरा मैनेजर जमाल और ये इसकी बेटी मारिया और ये इसके बेटे शहाब और कासिम है और बाकी मेरी फैक्ट्री के मुलाजिम हैं जनाब। इमरान ने बड़े मौतबाना अंदाज में जवाब देते हुए जीप से निकलने वाले अफराद का तारुफ भी करवा दिया। कागजात दिखाओ। इमरान के कहने पर जमाल ने जीप के एक खाने से सबके कागजात निकाल कर उसे इंचार्ज के हवाले कर दिए। चेकिंग पार्टी के अरकान ट्रकों और जीप की तफसीली तलाशी लेने में मसरूफ़ थे, लेकिन इमरान मुतमईन अंदाज में खड़ा था क्योंकि उन्होंने अड्डे में से कोई चीज़ भी अपने साथ ना ली थी, क्योंकि आई हाक की नसरों से असलहा या इस किस्म की दूसरी चीज़ों का छुपाना नामुमकिन था। इसलिए यही तय हुआ था कि जब वो तिल अबीब पहुँच जाएंगे और रेड आर्मी और GP5 की तवज्जो इस इलाके से हट जाएगी तो जमाल ये सामान बाद में तिल अबीब पहुँचा देगा। उनके पास असलहा होना तो एक तरफ, छोटा सा चाकू भी मौजूद ना था। उनके कागजात चेक होने के साथ साथ सिपाहियों ने उन सब की बाकायदा जामा तलाशी भी ली थी।
اور کاغذات اور گاڑیوں کی چیکنگ اور ان کی جامع تلاشی کا کام مکمل ہو گیا تو انچارج کے کہنے پر اس کے کئی ساتھی جیپوں سے میک اپ صاف کرنے والا مخصوص کیمیکل لے آئے اور اس کے بعد اس کیمیکل کے ذریعے ان کے چہرے دھوئے گئے اور تولیے سے رگڑے گئے۔ لیکن ہربل میک اپ اس طرح تو صاف نہ ہو سکتا تھا، اس لیے ان کے چہرے اسی طرح رہے تو انچارج کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، انچارج نے کاغذات جمال کو واپس دیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ جناب، ہم تو جناب اسرائیل کے خادم ہیں، جمال نے خوشامدانہ لہجے میں کہا اور انچارج نے سر ہلا دیا۔ وہ سب اپنی اپنی سواریوں کی طرف بڑھ گئے، لیکن ابھی انہوں نے گاڑیوں کو سٹارٹ کیا ہی تھا کہ وہ انچارج بھاگتا ہوا جیپ کے پاس آیا۔ سنو، تم سے GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ ملنا چاہتا ہے، اس لیے تم سب میرے پیچھے آؤ، انچارج نے کرخت لہجے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے جمال سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنل ڈیوڈ؟ لیکن جناب ہم تو عام سے شہری ہیں، ہمارا کیا قصور ہے جناب؟ شٹ اپ، جیسا کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ سنو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو بموں سے اڑا دیا جائے گا، انچارج نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور جمال نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد انچارج کی جیپ ان کے آگے آگے چل رہی تھی اور سپاہیوں سے بھری ہوئی دوسری جیپیں ان کے ساتھ ساتھ اور پیچھے چل رہی تھیں۔ اس طرح انہیں باقاعدہ گھیرے میں لے کر پاکامہ قصبے کی طرف بڑھایا جا رہا تھا۔ جمال نے مینی خیز نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران کے چہرے پر سکون تھا، اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے انہیں خاص طور پر منع کر دیا تھا کہ وہ کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں جو مشکوک ہو سکتا ہو، کیونکہ آئی ہاک نے ان کی گفتگو بھی ٹیپ کر لینی ہے۔ عمران کے چہرے پر سکون دیکھنے کے باوجود جمال کے پیٹ میں گولے سے پھٹ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل ڈیوڈ اسرائیل کا انتہائی وحشی درندہ نما آدمی ہے، وہ عربوں کو بلا وجہ بھی قتل کر کے لطف اٹھاتا ہے، اس لیے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاکامہ کی طرف جانے کی بجائے پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہو۔ لیکن ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، البتہ اسے کچھ ڈھارس تھی تو پاکامہ میں GP5 کے مقامی انچارج کیپٹن رابرٹ سے تھی، جو کہ ان کا خاص آدمی تھا، اور جمال نے اڈے سے چلنے سے پہلے اپنی روانگی کی اطلاع اسے دے دی تھی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کی امداد کر سکے۔ منظر بدلتا ہے۔ پاکامہ میں GP5 کے مقامی ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں اس وقت تینوں کرنل موجود تھے۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی اسکرین روشن تھی جس پر آئی ہاک کی طرف سے 100 کلومیٹر کے ایریے کا بھیجا جانے والا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ آئی ہاک اس وقت آسمان کی انتہائی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا۔ اس کا ریسیونگ سیٹ، جو ایک خاصی بڑی مشین پر مشتمل تھا، کمرے کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے 2 آپریٹر موجود تھے جو اس کی بھیجی ہوئی معلومات کو مسلسل چیک کر رہے تھے۔ اسکرین پر صرف منظر نظر آ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک بڑا سا نقشہ نظر آ رہا تھا جس کے ذریعے انہیں بستی طاقہ، سرحدی ہیڈ کوارٹر نمبر 1، سرحدی ہیڈ کوارٹر نمبر 2 اور پاکامہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اور پھر جب انہیں 2 ٹرکوں اور ایک جیپ پر مشتمل قافلہ بستی طاقہ کے قرب و جوار سے پاکامہ کی طرف بڑھتا دکھائی دیا تو وہ سب چونک پڑے۔ لیکن آئی ہاک کی رپورٹ کلیئر تھی، یہ لوگ مقامی عرب تھے اور ان کے پاس نہ ہی کوئی اسلحہ تھا اور نہ ہی اس قسم کی کوئی دوسری مشکوک چیز۔ ٹرکوں میں رنگے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے لدے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں۔ آئی ہاک نے ان میں ایک لڑکی کی بھی نشاندہی کی ہے اور سرحدی ہیڈ کوارٹر نمبر 1 سے بھی اس قافلے میں ایک لڑکی کی موجودگی کی رپورٹ ملی تھی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ لڑکیاں تو بستی طاقہ میں بھی رہتی ہوں گی اور وہ پاکامہ آتی جاتی رہتی ہوں گی۔ اگر یہ لوگ مشکوک ہوتے تو آئی ہاک کی نظروں سے نہ بچ سکتے، کرنل مارگن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال ان کے کاغذات کی چیکنگ سے اصل صورتحال سامنے آ جائے گی، کرنل کاسٹل نے کہا، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت بھی آئی ہاک کے ذریعے کمرے میں نشر ہو رہی تھی۔ وہ سب آپس میں کاروباری باتیں کر رہے تھے، ان کا لہجہ بھی مقامی عربوں جیسا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کو بیٹھے بیٹھے اچانک ایک خیال آیا تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔
वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था जहां GP5 के मकामी इंचार्ज कैप्टन रॉबर्ट का दफ्तर था। कर्नल मार्गन के कहने पर कर्नल डेविड ने पाकामा में मौजूद GP5 के अरकान को इमारत तक ही महदूद कर दिया था और चेकिंग का तमाम निज़ाम रेड आर्मी के आदमियों ने संभाल लिया था। इसलिए कर्नल डेविड को यकीन था कि मकामी इंचार्ज कैप्टन रॉबर्ट अपने दफ्तर में ही होगा। दफ्तर का दरवाज़ा खुला हुआ था और कैप्टन रॉबर्ट बड़ी सी मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा किसी कागज़ के मुताले में मसरूफ़ था। कर्नल डेविड जैसे ही अचानक अंदर दाखिल हुआ, कैप्टन रॉबर्ट बौखला कर उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी बौखलाहट के आलम में सैल्यूट किया। बैठो, कर्नल डेविड ने सर्द लहजे में कहा और ख़ुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन रॉबर्ट वापस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसका अंदाज़ बेहद मुअद्दबाना था। तुम कब से यहाँ ड्यूटी पर हो? 3 सालों से जनाब। और इन 3 सालों में तुमने यहाँ फ़लस्तीनी गोरीलों के कितने खुफिया अड्डे तलाश किए हैं? खुफिया अड्डे? जनाब, यहाँ कोई ऐसा खुफिया अड्डा नहीं है। मैंने यहाँ आती हर तरह से चेकिंग कर ली थी। तुम्हारा जवाब गलत है। बस्ती ताहा में फ़लस्तीनी गोरीलों का खुफिया अड्डा मौजूद है और मुजरिम इस वक्त उसी अड्डे में छुपे हुए हैं। जनाब, ऐसा होना नामुमकिन है। अच्छा ये बताओ कि ताहा में चमड़ा रंगने की कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? 5 जनाब। मेरे पास उनके मुकम्मल कवायफ मौजूद है। निकालो, कहाँ हैं वो कवायफ? कैप्टन रॉबर्ट ने उठकर एक अलमारी से एक बड़ी सी फ़ाइल निकाली और मुअद्दबाना अंदाज में कर्नल डेविड के सामने रख दी। कर्नल डेविड ने फ़ाइल खोली और उसमें मौजूद कागजात चेक करने लगा। उन कागजात में चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्रियों के बारे में तमाम तफसील मौजूद थी। उनके मालिकान के नाम, उनमें काम करने वाले मुलाजमीन, उन सब के बीवी बच्चों के नाम भी मौजूद थे और उनके फ़ोटो भी। गुड, अच्छी तफसीलात जमा की हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन रॉबर्ट के सोते हुए चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। शुक्रिया जनाब, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। ओके, तुम यहीं रहना, शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए, कर्नल डेविड ने कहा और फाइल उठाकर वो कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। जब वो वापस ऑपरेशन रूम में पहुंचा तो स्क्रीन पर रेड आर्मी के अफराद ट्रकों और जीप से बरामद होने वाले अफराद की तलाशी लेने में मसरूफ़ थे। कर्नल मार्गन और कर्नल कास्टर दोनों खामोश बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। कर्नल डेविड ने फ़ाइल मेज़ पर रख दी और फिर उसमें से वो कागजात निकाले जिनमें मौजूद फ़ोटो ट्रकों और जीप से बरामद होने वाले अफराद से मिलते जुलते थे। ये क्या है कर्नल? कर्नल डेविड ने कर्नल मार्गन को तफसील से आगाह कर दिया। गुड, इसका मतलब है कि GP5 बेहद बाखबर इदारा है, कर्नल कास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल डेविड का सीना फूल गया। आदमी तो यही हैं, लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। कर्नल डेविड ने स्क्रीन को गौर से देखते हुए कहा। कैसी गड़बड़ कर्नल? कर्नल कास्टर और मार्गन दोनों ने चौंकते हुए पूछा। ये लोग बज़ाहिर अरब नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अरब नहीं है। गो मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन अरे ठहरो, अरे वाकई ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी, कर्नल डेविड ने अचानक चौंकते हुए कहा और बाकी दोनों कर्नल भी उसके चौंकने पर उछल पड़े। क्या हुआ? क्या बात है? जल्दी बताइए। इन कागजात में इनका पूरा शजरा नस्ब दर्ज है, इनके परदादा तक के नाम, और अरब अपना शजरा नस्ब याद रखने में पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर हम इन लोगों से इनका शजरा नस्ब पूछें तो मुझे यकीन है कि अगर ये वाकई असल लोग हैं तो शजरा नस्ब फर बता देंगे, और अगर ये पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक है तो फिर इन्हें इस बात का ख्याल भी ना आया होगा, क्योंकि पाक एशियाई अरब नहीं हैं, इसलिए वो शजरा नस्ब का इतना ख्याल नहीं रखते। वेरी गुड कर्नल डेविड, आपने वाकई बेपनाह जहानत का मुजाहिरा किया है। ओह, ये लोग तो वापस बैठ रहे हैं, शायद इंचार्ज ने इन्हें ओके कर दिया है, कर्नल मार्गन ने चौंकते हुए कहा। इन्हें यहीं हेडक्वार्टर बुलवा लीजिए, मेरा नाम लीजिएगा, ये अरब मेरे नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, हम यहाँ इनसे पूरी तसल्ली करके इन्हें वापस भेजेंगे, कर्नल डेविड ने कहा और कर्नल मार्गन ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया और फिर इंचार्ज को हुक्म दिया कि वो उन्हें अपने हमराह पहरे में लेकर हेडक्वार्टर पहुँचे।
انہیں کہہ دیا جائے کہ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ریڈ آرمی کی جیپوں کو ان کے آگے پیچھے چلتے اسکرین پر دیکھ لیا۔ کرنل ڈیوڈ نے جلدی سے میز پر رکھا ہوا انٹرکام اپنی طرف کھسکایا اور اس کا ریسیور اٹھا لیا۔ "یس سر، کیپٹن رابرٹ اسپیکنگ۔ کیپٹن رابرٹ، ریڈ آرمی 2 ٹرکوں اور ایک جیپ کو ہیڈ کوارٹر لے آ رہی ہے۔ ان میں موجود افراد مشکوک ہیں۔ ہم ان سے خود پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تم انہیں بڑے ہال میں اکٹھا کرو، اپنے مسلح آدمی ہر طرف پھیلا دو تاکہ یہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکیں۔ جب یہ لوگ ہال میں پہنچ جائیں تو ہمیں اطلاع دینا۔" "یس سر۔" دوسری طرف سے کیپٹن رابرٹ کی آواز سنائی دی اور کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بھیڑیے جیسی چمک پیدا ہو گئی تھی، جیسے اسے اچانک شکار نظر آ گیا ہو۔ منظر بدلتا ہے۔ حارث بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ چیف شاک سرات کی طرف سے اسے احکامات مل چکے تھے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسرائیل پہنچ رہی ہے، اور پھر شاک سرات کے ذریعے ٹرانسمیٹر پر ہی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے نمائندے علی عمران سے اس کی بات چیت ہوئی۔ عمران نے سیکرٹ سروس کے اسرائیل میں داخل ہونے کا اپنا پلان بتایا کہ وہ صحرائے سینا کی طرف سے ٹڈی دل کے خلاف کام کرنے والے ایک کرائمین عملے کے روپ میں اسرائیل میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور حارث کو یہ ذہانت آمیز پلان بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق موجودہ حالات میں یہ بہترین پلان تھا، کیونکہ وزیر اعظم پر کامیاب حملے کے بعد اسے اطلاعات مل رہی تھیں کہ ملٹری انٹیلیجنس، ریڈ آرمی اور GP5 تینوں اسپیشل سروسز اکٹھی ہو کر حرکت میں آ گئی تھیں، اور صدر مملکت نے ریڈ آرمی کے سربراہ کرنل مارگن کو ان کا سربراہ مقرر کر دیا تھا، اور انہیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی آمد کے بارے میں بھی اطلاعات مل چکی تھیں، اور انہوں نے سرحدوں کی انتہائی سخت ترین نگرانی شروع کر دی تھی۔ ایسے حالات میں یہ بہترین پلان تھا۔ اور پھر عمران اور حارث کے درمیان ساری بات چیت طے ہو گئی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سمیت قصبہ طاقہ پہنچنا تھا، جہاں فلسطینی گوریلوں کا ایک بڑا خفیہ اڈہ تھا جس کا انچارج جمال تھا۔ وہاں سے انہیں پاکامہ ہوتے ہوئے تل ابیب پہنچنا تھا۔ چنانچہ جمال کے اڈے سے متعلق کوڈ بھی طے کر لیا گیا تاکہ کوئی دشواری نہ ہو، لیکن پھر حارث کو اطلاعات ملی کہ کچھ ایکریمیان جو کہ 2 جیپوں میں سوار تھے اور ٹڈی دل کے خاتمے کے بین الاقوامی ادارے سے متعلق تھے، سرحدی ہیڈ کوارٹر لے جائے گئے، اور حارث سمجھ گیا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ ان کے اس طرح پکڑے جانے پر وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن بعد میں جمال نے اطلاع دی کہ یہ لوگ اس کے پاس باخیریت پہنچ گئے۔ انہوں نے سرحدی ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا تھا۔ ایئر فورس کے جہازوں نے ان پر بمباری کی، لیکن وہ بچ کر نکل گئے، اور اب پورے علاقے میں انتہائی سخت چیکنگ ہو رہی ہے۔ یہ اطلاعات جمال نے کسی آدمی کے ذریعے پہنچائی تھیں، کیونکہ سخت چیکنگ کے دوران ٹرانسمیٹر استعمال کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اطلاع ملی تھی کہ جمال پستی طاقہ کے اربوں کے ساتھ، جن میں اس کی بیٹی اور 2 بیٹے بھی شامل ہیں، 2 ٹرکوں اور ایک جیپ کے ذریعے پاکامہ آ رہا ہے، اور پاکامہ میں GP5 کے انچارج کیپٹن رابرٹ، جو ان کا تنخواہ دار ایجنٹ تھا، اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ جمال کے ساتھ آنے والے وہی لوگ ہیں جن کا انتظار حارث کو تھا، اور ساتھ ہی اسے یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ پاکامہ میں اسپیشل فورسز نے اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا۔ GP5 کو صرف ہیڈ کوارٹر تک محدود کر دیا گیا تھا، اور ریڈ آرمی اور ملٹری انٹیلیجنس نے پورے علاقے کا چارج سنبھال لیا، اور یہ سب سے پریشان کن اطلاع تھی کہ کرنل مارگن نے سیکرٹ سروس کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہاک طیارہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان سب واقعات سے حارث نے یہی نتیجہ نکالا کہ کرنل مارگن کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان طاقہ میں یا اس کے قریب چھپے ہوئے ہیں، اور وہ لازماً پاکامہ کے راستے شہری علاقوں میں داخل ہوں گے۔ اور آئی ہاک نے تو سارا معاملہ ہی ختم کر دیا تھا، کیونکہ حارث جانتا تھا کہ آئی ہاک کی مشینی نظروں سے کسی صورت بھی بچا نہیں جا سکتا، اور اب وہ ایسی کسی اطلاع کے لیے بے چین تھا کہ جمال اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا۔ چند لمحوں بعد میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز گونجی تو حارث تیزی سے مڑا، اور اس نے انتہائی پھرتی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ "یس چیف آف ریڈ فائر، جناب میں عاطف بول رہا ہوں پاکامہ سے۔
تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ جمال اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح چیک کیا گیا، ان کے میک اپ بھی چیک کیے گئے اور گاڑیاں بھی، ان کے کاغذات بھی چیک ہوئے اور ان کی جامہ تلاشی بھی لی گئی اور پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن اس کے بعد آپریشن ہیڈ کوارٹر سے کسی ہدایت کی بنا پر ریڈ آرمی انہیں ہمراہ لے کر ہیڈ کوارٹر جا رہی ہے۔ وہاں شاید ان سے تفصیلی پوچھ گچھ ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی شک پڑ گیا ہو۔ آئی ہاک رپورٹ کیا ہے؟ کیا اس نے انہیں نہیں پہچانا، ان کے میک اپ کو؟ نو سر، آئی ہاک کے مطابق وہ میک اپ میں نہیں ہیں، وہ اصلی آدمی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ کیپٹن رابرٹ کی رپورٹ کے مطابق تو یہ لوگ اصلی نہیں ہیں۔ پھر آئی ہاک نے ایسی رپورٹ کیسے دے دی؟ کیا کہا جا سکتا ہے سر؟ ہو سکتا ہے یہ واقعی وہ لوگ نہ ہوں، شاید انہوں نے پلان بدل دیا ہو۔ نہیں، یہ یقیناً وہی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آئی ہاک کو ڈاج دینے کی کوئی ترکیب سوچ لی ہو۔ بہرحال تم اپنا پورا گروپ تیار رکھو اور کیپٹن رابرٹ تک بھی پیغام پہنچا دو کہ اگر انہیں ضرورت پڑے تو ان کی حفاظت کی جائے، اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو تم نے ان آدمیوں کو وہاں سے فرار ہونے میں مدد دینی ہے۔ انہیں فوری طور پر 40ویں اڈے تک پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے جناب، حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور سنو، صورتحال کے متعلق مجھے مسلسل اطلاع دیتے رہنا اور ہر صورت اور ہر قیمت میں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ اوور اینڈ آل۔ حارث اب مطمئن انداز میں بیٹھا تھا، اسے سب سے زیادہ فکر آئی ہاک کی تھی، اور اسے اب مکمل طور پر یقین تھا کہ جو لوگ آئی ہاک کو ڈاج دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ کرنل مارگن وغیرہ کے قابو میں بھی آسانی سے آنے والے نہیں۔ منظر بدلتا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک بڑے سے کمرے میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹین گنوں سے مسلح 4 افراد کمرے کے اندر دیواروں کے ساتھ بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عمران کی نظریں اندر آنے والے 3 افراد پر پڑیں۔ ان میں سے ایک کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ تھا، جبکہ باقی 2 ان کے لیے اجنبی تھے۔ ان تینوں کے پیچھے ایک اور نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی، وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ عمران نے دیکھا کہ جمال کی نظریں اسی پیچھے آنے والے نوجوان پر جمی ہوئی ہیں، اور جمال کی نظروں سے ہی وہ سمجھ گیا کہ پیچھے آنے والا GP5 کا مقامی انچارج ہوگا، جسے جمال نے اپنا خاص آدمی بتایا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ فیکٹری کا مالک کون ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے اندر آتی ایک رخت لہجے میں پوچھا۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب میں ہوں، اور میرا نام عامر ہے جناب۔ باقی لوگوں کا تعارف کراؤ۔ عمران نے ان سب کے نام بتانے شروع کر دیے۔ تم سب عرب ہو، اس لیے تم سب کو اپنا شجرہ نسب تو آتا ہوگا۔ تم پہلے اپنا شجرہ نسب بتاؤ۔ کرنل نے انتہائی کرخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب کتنی نسلوں تک جاؤں؟ مجھے تو 100 نسلوں تک کے ناموں کا علم ہے، اس سے اوپر کے نام نہیں آتے۔ تم بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے یک لخت عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے جمال سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ شاید عمران کے اعتماد بھرے لہجے سے چکر کھا گیا تھا کہ اسے واقعی 100 نسلوں تک شجرہ نسب آتا ہے۔ حالانکہ شجرہ نسب کا نام سنتے ہی عمران کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے جیسے ہی جمال سے کہا، جمال نے اٹھ کر فر فر اپنا شجرہ نسب سنانا شروع کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کرنل ڈیوڈ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا اور فائل بند کر دی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنے آئیڈیا کی ناکامی پر شدید مایوسی ہوئی ہے۔ یہ ہم سے فراڈ کر رہے ہیں کرنل، اچانک کرنل ڈیوڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے کہا۔ فراڈ کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ کرنل مارگن نے تیز نسوں سے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ جناب میری تو 100 پشت عرب ہے، اور عرب فراڈ نہیں کیا کرتے۔ سنو، اپنی اصلیت بتا دو۔ میرا نام کرنل مارگن ہے اور میں دنیا کی طاقتور ترین تنظیم ریڈ آرمی کا سربراہ ہوں، سمجھے؟ میں ہڈیوں میں سے گودا باہر نکال لیتا ہوں۔ تم لوگ کسی صورت میں بھی چمڑا رنگنے والی فیکٹری سے متعلق نہیں ہو، سوائے اس جمال کے، باقی تم سب فراڈ ہو۔ اگر تم باقی چمڑا رنگنے والی فیکٹری سے متعلق ہوتے تو تم سب کے ہاتھوں پر چمڑے کے مخصوص رنگ کے دھبے موجود ہوتے، جیسا کہ جمال کے ہاتھوں پر ہیں۔ اب سمجھے؟ اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟
عمران کو پہلی بار کرنل مارگن کی ذہانت اور اپنی حماقت پر بیک وقت غصہ آیا۔ اس نے میک اپ کرتے ہوئے بالکل سامنے کی بات نظر انداز کر دی تھی۔ اوہ کرنل مارگن، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے اچھلتے ہوئے چیخ کر اپنے پیچھے کھڑے کیپٹن رابرٹ کو پکارا، لیکن اس سے پہلے کہ کیپٹن رابرٹ کرنل ڈیوڈ کی بات کا جواب دیتا، عمران بجلی کی سی تیزی سے کرنل مارگن پر جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ کرنل مارگن کو اپنے سینے سے چمٹائے سائڈ کی دیوار سے جا لگا۔ خبردار، میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ ہتھیار میرے ساتھیوں کے حوالے کر دو، جلدی، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرنل مارگن کے گلے کے گرد موجود اپنے بازو کو زور سے جھٹکا دیا تو اس کی گرفت میں تڑپتا ہوا کرنل مارگن ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخا۔ اسی لمحے سب سے پہلے کیپٹن رابرٹ نے مشین گن جمال کے ہاتھ میں دے دی اور دوسرے لمحے عمران کے ساتھی باقی 4 مشین گنوں پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل کاسٹر دونوں حیرت سے بت بنے کھڑے دیکھتے رہ گئے جب تک وہ سنبھلتے مشین گنوں کی نالیں ان کے جسموں سے لگ چکی تھیں۔ کرنل مارگن، کوئی کوشش فضول ہے، تم سے پہلے کرنل ہیمرخ نے بھی ایسی کوشش کی تھی۔ میرا نام علی عمران ہے، علی عمران۔ عمران نے پہلی بار غراتے ہوئے اپنی اصلیت کا اعلان کیا تو کرنل ڈیوڈ کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ عمران اور اس کے ساتھی تینوں کرنلوں کو اسلحے کے زور پر دھکیلتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے اور وہ تیزی سے وہاں موجود ہیلی کاپٹرز کے ہینگر کی طرف بڑھے۔ اس دوران سپاہیوں کو اور کسی بھی شخص کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کر پاتا، کیونکہ تینوں کرنلز کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر عمران نے کرنل مارگن کو دھکا دیا اور آزاد چھوڑ دیا۔ کرنل مارگن عمران کی گرفت سے آزادی پاتی سب سے پہلے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنے لگا۔ گردن پر بے پناہ دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ تینوں کرنلوں سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ عمران نے کنٹرول سنبھالا۔ سنو کیپٹن، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یہ تینوں سربراہ صحیح سلامت رہیں تو ہمارے اس طرح جانے کی کسی کو اطلاع نہ کرنا، ورنہ میں ان کی ہڈیاں توڑ کر انہیں بلندی سے نیچے دھکیل دوں گا، عمران نے چیخ کر کیپٹن رابرٹ سے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا دیا۔ اس کا انجن پہلے ہی چلایا جا چکا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی تیز رفتار ہیلی کاپٹر فضا کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل کاسٹر، ریڈ آرمی کا کرنل مارگن اور GP5 کا کرنل ڈیوڈ سیکرٹ سروس پاک ایشیا کے ممبرز کے درمیان پھنسے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کی تلاشی لے لی گئی تھی۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہ تھا۔ شاید اپنے ہیڈ کوارٹر میں انہیں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ اس طرح بے بس ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ریوالور تک اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ تینوں کرنلوں کے چہرے ستے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے موت نے ان پر سایہ کر رکھا ہو۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان تینوں کی موت اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگرچہ کیپٹن رابرٹ ان کے اس طرح اغوا ہونے کی اطلاع نہ بھی دے، تب بھی آئی ہاک کی طرف سے یہ اطلاع فضائیہ کے مین ہیڈ کوارٹر تک پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ آئی ہاک کا اصل ریسیونگ سیٹ فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہی تھا۔ موجودہ ہیڈ کوارٹر میں تو عارضی انتظامات کیے گئے تھے۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ کرنل مارگن نے پوچھا۔ جیسا سلوک تم چاہو گے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، اچانک عمران کو جنگی جہازوں کا ایک پورا اسکواڈرن ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ کیپٹن رابرٹ فلسطینیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے وہ اطلاع نہ دے گا اور وہ آسانی سے تل ابیب کے گرد و نواح میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جنگی جہازوں کی آمد بتا رہی تھی کہ فضائیہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ اسی لمحے جنگی جہازوں نے ہیلی کاپٹر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کا انداز بے حد جارحانہ لگ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو پائلٹ، ہیلی کاپٹر کو ہماری رہنمائی میں لے چلو، ورنہ ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا جائے گا، ایک کرخت آواز ابھری۔ سنو، ریڈ آرمی اور GP5 اور ایک اور کرنل جو یقیناً ان جیسی اہمیت رکھتا ہوگا ہمارے یرغمال ہیں۔ اگر تم نے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا تو نتیجہ تم سمجھ سکتے ہو۔
ہمیں صدر مملکت کی طرف سے احکامات مل چکے ہیں، اگر تم ہماری مرضی پر نہ چلے تو ان سربراہوں کی پرواہ کیے بغیر ہیلی کاپٹر ہٹ کر دیا جائے گا۔ شمال مغرب کی طرف ہیلی کاپٹر موڑو۔ اوور، کرخت آواز نے کہا اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا کہ واقعی ایسے احکامات دے دیے گئے ہوں گے۔ سربراہوں کا کیا ہے، وہ دوسرے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا تو خاتمہ ہوتا ہے، یہ اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ فی الحال وہ سربراہوں کو بچانے کے لیے گنجائش دے رہے تھے، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ اب صورتحال بے حد سنگین ہو چکی ہے۔ اگر وہ اسکواڈرن لیڈر کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تو ایک لمحے میں ان کا ہیلی کاپٹر تباہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق کہیں اترتا ہے تو پھر بھی ان کے زندہ بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔